السلام علیکم۔ ایک مسلمان کے پاس اس کی جان سے قیمتی، اس کے ماں باپ بیوی بچوں سے قیمتی، اس کے پاس اگر سونے کا پہاڑ بھی ہے تو اس سے بھی قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس کا اللہ پر ایمان ہے۔ اور ایمان ذات برادری کی طرح نسلوں میں ٹرانسفر نہیں ہوا کرتا کہ جس طرح پٹھان کی اولاد پٹھان ہے ایسے ہی مسلمان کی اولاد مسلمان ہی ہوگی، بلکہ اللہ پر ایمان دل کے اندر کے یقین کا نام ہے، اور اس یقین کو بنانے کے لیے مستقل تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے اس تعلیمی دور میں جہاں ایک طرف لٹریسی ریٹ بڑھ رہا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں دوسری خوفناک حقیقت یہ ہے کہ ان پڑھے لکھے لوگوں کی اکثریت کی زندگی سے اسلام نکل چکا ہے، اور اللہ پر ایمان اگر ان کے دلوں میں ختم نہیں ہوا تو کمزوری کے آخری درجے پر ضرور ہے۔ اور اس طبقے کے ذہن و دل پر بس ایک یورپ کا مادہ پرستی کا فلسفہ مسلط ہے، جس کے تصور میں نہ کوئی قیامت ہے، نہ آخرت، اور نہ اس کے بعد کوئی زندگی۔ بس یہی زندگی ہے جسے خوب سے خوب تر بنانا ہے۔ آج کا اسکولنگ سسٹم مسلمان قوم کی پوری نسل کی زندگی سے اسلام اور اس کی روح سے ایمان کو مٹا کر اس کو عقیدے، سوچ اور نظریے کے اعتبار سے مرتد اور ملحد بنا رہا ہے۔ آئے دن ہم 10th، 12th، گریجویٹ، ہائر میرٹ، سلیکشن، رینک وغیرہ کو سیلیبریٹ اور کانگریچولیٹ کرتے ہیں، اور بلکہ میری خواہش ہے کہ اپنے لوگ نیٹ، IIT، نیٹ، UPSC کی انٹرنس بھی کریک کریں۔ لیکن کبھی آپ اپنے یہاں کے ان ہائی میرٹ دینے والے کالج کے اسٹوڈنٹس کا یا باہر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کا اسلامی نقطہ نظر سے جائزہ لے کر دیکھیے۔ آپ ایک ایسی نسل دیکھیں گے جو اسلام سے بالکل بیزار، دینی علوم میں زیرو، فرض اور بنیادی شرعی مسائل سے انجان، اور ایمان باللہ سے تقریباً خالی ہوگی۔ واحد ایک فکر ان کا جنون ہے ایک ایسا کیریئر بنانا جس کے ذریعے سے بس پیسہ بنایا جا سکے، بلکہ ان کے خیال میں پڑھائی کامیاب ہی تبھی ہے جب اس کے ذریعے سے بس پیسہ بنایا جا سکے، اور پھر اس ذہن کے ساتھ یہ لوگ ڈاکٹر یا ٹیچر بھی بن جائیں تو مریض یا اسٹوڈنٹ ان کے لیے محض ایک گراہک ہوتا ہے۔ تعلیم یافتہ طبقے کا لادینی کا یہ ذہن بنانے میں آج کے تعلیمی نظام کا، ہمارے کالج اور یونیورسٹیز کا سب سے اہم رول ہے۔ چند سال پہلے تک ہمارے یہاں کے پرائمری تعلیمی ادارے بچوں کی اتنی دینی تربیت کر دیا کرتے تھے کہ آگے کے تعلیمی مراحل میں جا کر کم از کم وہ حرام حلال، شرک اور توحید میں اچھے سے احتیاط کر پاتے تھے۔ اسلام پر ان کا عمل بھلے نہ ہوتا ہو، لیکن اسلام کیا ہے وہ ان پرائمری اداروں کے ذریعے سے جان جاتے تھے۔ لیکن پھر ان پرائمری اداروں کے اکثر بے شعور ذمہ داران نے ادارے کا بزنس بڑھانے کے لیے اور اس کے لیے لوگوں کو لبھانے کے لیے ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر دینی تعلیم کا سلسلہ ہی ختم کر دیا، یا بس رسم نبھانے تک رہنے دیا تاکہ ادارے کی مارکیٹنگ کے دوران بینر پر یہ لکھا جا سکے کہ ہمارے یہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی انتظام ہے۔ پہلے پرائمری اداروں میں دینی تعلیم کی کتابیں لازم تھیں، نماز، کلمے، دعائیں یاد کرائی جاتی تھیں، ہفتے میں ایک دن صفحے بنا کر پریکٹیکلی نماز سکھائی جاتی تھی، ہر کام کا سنت طریقہ سکھایا جاتا تھا، سلیبس میں نبیوں، صحابہ کی سیرت، اسلامی تاریخ اور اس کے عادل حکمرانوں، اسلام پر جان قربان کرنے والوں کو واقعات پڑھائے جاتے تھے، شریعت کے ضروری مسائل سکھائے جاتے تھے، اور اس طرح بچوں کا ایک اسلامی ذہن تیار ہو جاتا تھا اور اللہ سے ان کا مضبوط تعلق بن جاتا تھا۔ لیکن اب وہ سب کچھ مٹ چکا۔ دینی تعلیم کی کتابیں سلیبس سے غائب ہو گئیں، نئے سلیبس نے اسلامی عقیدے کے خلاف ذہن سازی کی اور تاریخ کے بڑے مشرکین کی عظمت بچوں کے ذہنوں میں بٹھانا شروع کی، اور بس دنیا کی دولت کمانے کو اس زندگی کا مقصد سمجھایا گیا۔ دنیا میں ہم کیوں آئے، کس نے بھیجا، اللہ کون ہے، نبی کون ہے، توحید اور کفر میں کیا فرق ہے، اور زندگی کا مقصد کیا ہے، قیامت، قبر، جنت، جہنم بھی کوئی چیز ہے، یہ سوال نہ تو اب صحیح طور پر سلیبس میں ہیں، نہ ذہنوں میں ان کا کوئی خیال گزرتا ہے، اور نہ ہی ان پر اب اداروں میں کوئی بات ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے 1000 سال کی تاریخ سلیبس سے نکال دی گئی، اور جو رہ گئی اسے بدل کر پیش کیا گیا، اور اورنگزیب جیسے عادل اور نیک سیرت حکمرانوں کو ظالم اور غرور ثابت کیا گیا، اور اس پیٹرن نے بچوں کے اندر احساس کمتری پیدا کی۔ دینی تربیت سے محروم لوگ ٹیچر بن گئے، فزیکل ایکٹیویٹیز میں پریکٹیکل نماز کے بجائے ڈرامہ ایکٹنگ شروع ہو گئی، اسکول فنکشنز میں ناچ گانا شامل ہو گیا، ادارے قائم کرنے کا مقصد تعلیم نہیں بزنس بن گیا۔
ہر مذہب کے لوگوں کا احترام یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے، لیکن احترام کی حدیں توڑ کر شرک پر مبنی مذہبی تہواروں میں شامل ہونے کو عین انسانیت کا نام دیا گیا اور ایک جاہلانہ جملہ بولا گیا کہ انسانیت ہی سب سے بڑا دھرم ہے۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ، کب سوری، تھینک یو اور نائس میں بدل گئے محسوس ہی نہ ہوا، اور یہ صرف زبان نہیں بدلی بلکہ زبان کے ساتھ زبان کے ذریعے پوری تہذیب بدل گئی۔ اور اسی طرح غیر محسوس طریقے سے اس ایجوکیٹڈ طبقے کی زندگی سے اسلام نکلتا چلا گیا اور ایک ایسی نسل تیار ہو گئی جس کے لیے کفر اور ایمان، شرک اور توحید، حلال اور حرام کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب زندگی کا سب سے اہم سوال ہے والدین سے اور اسکول ذمہ داران سے کہ اگر پرائمری اداروں سے بھی بچے ایمان، اسلام اور اللہ کا تعارف نہیں سیکھیں گے تو پھر اور کون سا ذریعہ بچا جس سے آپ اس نئی نسل کو مسلمان باقی رکھ پائیں گے؟ آپ لوگ بچوں کی اسکولی تعلیم پر کڑی نظر رکھتے ہو، اس کی پڑھائی کو لے کر اس سے بار بار سوال کرتے ہو، اس کے کیریئر کو لے کر فکروں میں ڈوب جاتے ہو، ایجوکیشن کے ماہرین لوگوں سے مشورے کرتے پھرتے ہو کہ کیریئر بنانے کے لیے کون سا آپشن بیسٹ رہے گا۔ لیکن ایک سیکنڈ کے لیے کیا کبھی یہ بھی غور کیا ہے کہ کالج یا یونیورسٹی میں داخل ہونے کے بعد آپ کے اس بچے کے اندر دینی رجحان کتنا ہے، نمازوں کی پابندی کتنی ہے اور نماز یاد بھی ہے یا نہیں، اس کی زندگی میں اسلام کتنا ہے، اور اس کے برعکس پیسے اور شہرت کی طلب کس قدر اس کے ذہن و دل پر سوار ہے۔ بچہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، انہی کا نام رکھا گیا ہے، تو بچہ اندر سے بھی مسلمان ہی رہے گا، یہ محض آپ کی خوش فہمی ہے، اس لیے کہ جو وہ پڑھ رہا ہے اس میں اسلامی تعلیم کا، دینی تربیت کا اور اللہ کو پہچاننے کا کوئی سبق ہی نہیں۔ اگر اس نئی نسل کے اسلام کو، ایمان کو بچانے کی فکر نہ کی گئی، دینی تربیت کا، دینی تعلیم و تربیت کا انتظام نہ کیا گیا، تو پورا امکان ہے کہ آنے والے 10-20 سالوں میں آپ وہ نسل دیکھیں گے جس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں تو ہوں گی، پیسہ، رتبہ، اسٹیٹس سب کچھ ہوگا، اور نام سے وہ مسلمان بھی ہوں گے، لیکن در حقیقت اسلام اور ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور نہ وہ صحیح طور پر مسلمان ہوں گے۔ آخر میں اللہ کے اس فرمان کو ذہن میں بٹھا لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو بچاؤ، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ بچاؤ یعنی وہ اسباب پیدا کرو جس سے تم اور تمہارے اہل و عیال اس آگ سے بچ سکیں، اور اسباب پیدا کرنے میں دینی تربیت کا انتظام کرنا یہ پہلے نمبر پہ شامل ہے۔